برکتوں والی رات وہ بالکل قریب ترین ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو اسی بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اور مزید فرمایا کہ ہر حکمتوں بھرا کام جو ہے وہ اسی رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی بابرکت رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے اس کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے زندہ رہنا ہے ان کے رزق کا ساری لسٹ کہ اس سال میں ان کو کتنا رزق ملنا ہے۔ جو زندہ رہنے والے ہیں ان کے نام کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، جو پیدا ہونے والے ہیں پورے سال میں ان کے نام، اور جنہوں نے اس سال میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونا ہے ان کے نام، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور یہ رات وہ بابرکت رات ہے کہ جس کو خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ لیلہ مبارکہ، بابرکت والی رات ہے، یہ برکتوں سے لبریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت جہنم سے اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ نکالتا ہے اور ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہے، اور باقاعدہ ندا ہوتی ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والے آئیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں۔ اور اس وجہ سے اس رات کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس کی قدر کی جائے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے ہم گڑ گڑا کر توبہ و استغفار بھی کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں بھی صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی 14 شعبان کا سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور 15 کی رات شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنی شایان شان جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور خود ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ وہ مجھ سے رزق کا سوال کرے اور میں اسے جو ہے وہ کشادہ رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ مجھ سے عافیت طلب کرے میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ تو اللہ رب العزت بندے کو خود پکار کر نوازنا چاہتا ہے، بلا کر، اور یہ ندا جو ہے وہ طلوع فجر تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ندا کی جاتی ہے اور وہ فرشتے کے ذریعے کرائی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت مخلوق کو نوازنا چاہتا ہے اور معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی معافی طلب کرنے والے بن جائیں اور اپنی مغفرت کے جو ہے وہ سائل ہو جائیں اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا بہترین عمل جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ بریلی کے جو لوگ ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ 14 شعبان المعظم کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور اپنے حقوق معاف کراتے ہیں کہ ہمارے حقوق میں اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جیسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے وہ داخل ہوگی، بندہ حقوق العباد جو ہے وہ معاف کرا چکا ہوگا، جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ معاف کرا چکا ہوگا۔ اور اس رات کے داخل ہونے سے پہلے سچے دل سے توبہ و استغفار کی جائے، کیونکہ مختلف احادیث میں مختلف مجرموں کی جو ہے وہ ان کا نام لے لے کر بتایا گیا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو کوشش کی جائے کہ ان گناہوں میں اگر کوئی بندہ ملوث ہے
تو وہ کوشش کرے کہ اس رات سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ترک کرے اور توبہ کرے۔ تمام روایات کو ملانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے ان کو اکٹھا کر کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرک بندہ جو ہے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا، اور ایک ہے شرک اصغر، وہ ہے ریاکاری، لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ اس کو شرک اصغر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر وہ جتنی بڑی نیکی مرضی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے شرک اکبر سے بھی توبہ کی جائے اور شرک اصغر سے بھی توبہ کی جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے ہمارے دل میں وہم و گمان میں یہ خیال آ گیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ذرا اچھے طریقے سے اس کو ادا کر لوں تاکہ لوگوں کے سامنے میں نیک بن جاؤں، لوگ مجھے نیک سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ بھی شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن ایسے بندے سے فرمایا جائے گا کہ تو نے کون سا میری رضا کے لیے نیکی کی تھی؟ تو نے بھی تو یہی چاہا تھا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں نے تجھے نیک بھی سمجھ لیا، اچھا بھی سمجھ لیا، میری رضا کے لیے کچھ کیا ہوتا تو تمہیں آج ملتا۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ نیکی کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگ نہ راضی ہوتے ہیں، نہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور نہ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو شرک کرنے والا جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اور پھر ماں کا نافرمان، اگر کوئی ہے کہ جس نے ماں کو پریشان کیا ہوا ہے، ماں کا نافرمان ہے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ شب رات سے پہلے پہلے ماں سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کو معاف کرائے، اور آئندہ کے لیے وہ وعدہ کرے اور عہد کرے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی طرح باپ کا نافرمان، اگر کسی کا والد ناراض ہے وہ اسے راضی کرے، منت کرے، ترلے کرے اور اسے راضی کرے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اسی طرح کاہن کہ جو اندازوں کے ساتھ جو ہے وہ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے بچا جائے، اور یہ بھی گناہ ہے۔ اسے آپ جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فال شال نکالنا، وہ مزید آگے آ رہے ہیں لوگ۔ تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور آئندہ یہ کام نہ کرنے کا جو ہے وہ عہد کرے۔ اسی طرح نجومی جو ستاروں کے ذریعے غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ بھی، اور پھر جو ان خبروں پر 100% یقین کرتے ہیں وہ بھی، دونوں جو ہیں وہ بخشش سے فارغ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی بارش عطا فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ستارہ یہاں سے یہاں آئے گا تو بارش ہوگی، اور یہ یہاں آ گیا ہے تو اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ یہاں نہیں آیا تو اس وجہ سے بارش نہیں ہوئی، حالانکہ سارا کچھ کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو ستاروں پر ہی اعتماد کر لینا اور بھروسہ کر لینا یہ بالکل غلط ہے، اور ستاروں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے اس کو 100% درست مان لینا یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ بھی توبہ کرے اور بچے۔ اسی طرح جادوگر، جادوگر جو ہے یہ ان ساروں سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ جادوگر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کفریہ کلمات کا جو ہے وہ تکرار کرتا ہے اور ورد وظیفے کرتا ہے اور شیطان سے وہ مدد حاصل کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بستے ہوئے گھروں کو اجاڑنا۔ یہ ایسا بدبخت ہے کہ جنت اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ اس رات اللہ ساروں کو معافی عطا فرما رہا ہے، لیکن جادوگر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کام میں ملوث ہے تو وہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ فال نکالنے والا، لوگوں کی تقدیریں اور خبریں بتانے والا کہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سارا کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں خبریں دو؟ اسی طرح بد مذہب، برے عقیدہ رکھنے والا، بدعتی شخص، اس کے لیے بھی اس رات جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ قاتل بندہ، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، وہ بھی اس رات معافی کا مستحق نہیں ہے اور مغفرت سے محروم ہے۔
اسی طرح رشتہ کاٹنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، یہ بندہ بھی جو ہے بخشش سے محروم ہے۔ اسی طرح کینہ پرور، دوسروں کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اور اسی طرح سود کھانے کا عادی جو ہے یہ بھی بخشش سے محروم ہے۔ اور سود دینے والا، یعنی سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی، دونوں اس رات میں بخشش سے محروم ہیں۔ زنا، بدکاری کا عادی جو اس بیماری میں مبتلا ہے اور برے فعل کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے، تو اگر وہ اس رات سے پہلے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا تو اس رات میں وہ مغفرت سے محروم ہے۔ اور اسی طرح شرابی بندہ جو شراب کا عادی ہے وہ بھی توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو بخشش سے محروم ہے۔ اسی طرح باجا بجانے والا، یہ ساز شاز بجانے والے اور لوگوں کو لہو و لعب میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کرنے والے، یہ بھی بخشش سے محروم ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سنگر لوگ جو فحش قسم کے گانے گاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ حقیقی محبت کے بجائے جو ہے وہ مجازی محبت کی طرف لے جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ آخرت خراب کرتے ہیں، اور فضول قسم کے گانے گانے والے یہ بھی اگر توبہ نہیں کرتے تو بخشش سے محروم ہیں۔ اور اسی طرح کپڑا ہے یا تہبند ہے یا کوئی بھی چیز ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا تکبر کی نیت کے ساتھ، وہ بھی اس رات میں جو ہے وہ محروموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناجائز طور پر ٹیکس وصول کرنے والا، ٹیکس لگانے والے اور یہ وصول کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ظلم ہے ایک قسم کا کہ ناجائز قسم کے جو ہے وہ ٹیکس لگا دینا اور پھر زبردستی جو ہے ان کی خواہش کے بغیر ان سے وصول کرنا، یہ بھی اس رات جو ہے وہ بخشش سے محروم ہے۔ اور جلاد، لوگوں کی گردنیں مارنے والا، یہ لوگ جو ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر حقوق اللہ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ سے معافی مانگی جائے۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، اللہ سے توبہ کی جائے کہ آئندہ میں نمازیں قضا نہیں کروں گا، کوشش کروں گا، اور جو قضا ہو چکی ہیں میں ان کو کوشش کروں گا جلدی سے جلدی ادا کرنے کی۔ روزے ہیں ان کو میں جو قضا ہو چکے ہیں ان کو ادا کروں گا اور آئندہ کے لیے رمضان کے سارے روزے رکھوں گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ میں آئندہ کے لیے زکوٰۃ کا حساب بناؤں گا اور میں زکوٰۃ دوں گا، اور جو سابقہ سالوں میں زکوٰۃ نہیں دی اس کا بھی حساب لگا کر دینا فرض ہے اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو عشر نہ دینے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور عشر دینے کی جو ہے وہ نیت کریں کہ ہم ہر فصل کا جو ہے وہ حساب لگا کر عشر ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حقوق اللہ کے متعلق چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی نیت کرے اور جو غفلت ہوئی ہے، کمی رہ گئی ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ پھر حقوق العباد ہیں، لوگوں کے جو حق ہیں اگر ان میں حق تلفی کی ہے، حقوق کو ضائع کیا ہے تو وہ معاف کرائے۔ کچھ حق ایسے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ جو حق مارا ہے وہ واپس لوٹانے کے قابل ہے اور اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کی وراثت کو کھا لینا، ہڑپ کر لینا اور اسے وراثت میں سے حصہ نہ دینا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، جس نے اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رکھا ہے تو وہ حقوق العباد کو تلف کرنے والا ہے اور ضائع کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، اور اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ جن کا حق ہے ان کا حق انہیں واپس لوٹایا جائے، پھر اللہ سے بھی توبہ کی جائے، لوگوں سے بھی معافی مانگی جائے اور اللہ سے بھی توبہ کی جائے، پھر جا کر یہ حق معاف ہوتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا واپس بدل تو نہیں ہے لیکن اس کا حل صرف معافی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو گالی دے دی ہے اور کسی کی غیبت کر لی ہے، چغلی کر لی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، دل آزاری کی ہے اور اس کی توہین کی ہے، آبرو کو جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی صورتحال میں اس بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
تو اس رات سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے اور ان لوگوں سے معافی مانگی جائے۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ سے معافی مانگے اور انہیں راضی کرے، اور جن کا حق دینا ضروری ہے ان کا حق ان کو واپس لوٹائے۔ ویسے ہی معافی مانگ لینا اور معاف کرا لینا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر البتہ وہ بندہ حق معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کی خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت سے بھی وہ معافی مانگے اور اللہ اسے معاف فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ راتیں جو ہیں وہ دعاؤں کے مقبول ہونے کی راتیں ہیں، ان میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 5 راتیں ہیں جن میں دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ راتیں جو ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو ان راتوں سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا جائے۔ اور پھر اسلام نے جہاں زندوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے اور درس دیا ہے، اسی طرح اپنے مرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا، اور میں جیسے ہی حضور کی تلاش میں باہر نکلی تو حضور کو میں نے جنت البقیع میں پایا۔ یعنی اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم جنت البقیع قبرستان میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے جو ہے وہ استغفار اور درجات بلندی کی آپ نے دعا فرمائی۔ تو کوشش کی جائے ہو سکے تو اسی رات یا اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ قبرستان بھی حاضر ہوا جائے، خصوصی طور پر جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کی قبروں پر حاضر ہوں اور ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا کریں اور درجات بلندی کی دعا کریں۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جیسے ہی 15ویں شعبان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یعنی 14 کا سورج غروب ہو گیا اور 15 کی رات شروع ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی شایان شان جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیقول، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ الا من مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا تاکہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ الا من مبتل فاعافیہ، کہ ہے کوئی جو مجھ سے عافیت کا سوال کرے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور مجھ سے عافیت چاہتا ہے تو میں اسے عافیت عطا فرما دوں۔ اسی طرح مختلف قسموں کے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے ہیں، ندائیں کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ یہ سارا معاملہ رہتا ہے، یعنی اس رات اللہ رب العزت خود بندے کو بلا کر نوازنا چاہتا ہے، اور ندائیں کی جاتی ہیں کہ مجھ سے مریض ہے تو شفا مانگیں، اور تنگ دست ہیں تو رزق مانگیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو عافیت مانگیں، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ رب العزت اس کی اس پریشانی کو دور فرما کر اسے عافیت عطا فرما دے گا۔